السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے محل کی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ایک ایسا محل ہے جس کے نصیب میں کوئی رہنے والا نہیں، کہ اس محل کو اسیبی قرار دے کر بند کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کہانی ہے ایک چنیوٹ کے عمر حیات محل کی، جس کا دوسرا نام جو ہے وہ گلزار محل بھی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے محل نما حویلی کی ہے جس کے نصیب میں کوئی رہنے والا نہیں لکھا، اسے اسیبی قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ یہ کہانی چنیوٹ کے عمر حیات محل یا گلزار محل کی ہے۔ پنجاب کے شہر چنیوٹ کی یوں تو بہت سی چیزیں مشہور ہیں، لیکن ان میں سرفہرست یہاں کا نفیس اور پائیدار لکڑی کا کام ہے۔ اس کام کا بہترین شاہکار شہر کے قدیم حصے میں واقع ایک گلابی و سرمئی رنگ کی عمارت ہے جو پتھر اور لکڑی کی آمیزش کا بہترین مرکب ہے اور اس کے بنانے والے کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی ہے۔ یہی چنیوٹ کا محل عمر حیات محل ہے، جس کے دروازے پر بنے نایاب نقش و نگار اور خوبصورت رنگوں والی کھڑکیاں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس عمارت کے اندرونی حصے میں بنی چھتیں، لکڑی کی بالکونیاں، چبوترا اور سیڑھیاں بھی شاندار فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں شیخ خاندان نے کلکتہ سے چنیوٹ ہجرت کی، جس میں شیخ عمر حیات بھی شامل تھے۔ مقامیوں کے مطابق شیخ عمر نے اپنے خاندان کے خلاف جا کے شادی کی تھی، جس کا خمیازہ معاشی بائیکاٹ کی صورت بھگتنا پڑا اور وہ کلکتہ چلے گئے۔ ان دنوں کلکتہ برصغیر کی ایک بڑی بندرگاہ اور تجارتی منڈی تھی، جہاں 20ویں صدی کے اوائل میں چنیوٹی شیخ رہائش پذیر ہوئے۔ شیخ عمر نے وہاں جہاز توڑنے کی صنعت اور مختلف دوسرے کاروبار کے لیے خود کو ایک کامیاب تاجر بنوایا۔ جب 1920 میں ان کے ہاں ایک بیٹے کا جنم ہوا جس کا نام گلزار محمد رکھا گیا، تو چنیوٹ کی دھرتی پر بہتے چناب کی موجوں کی کشش نے ان کو اپنی جانب کھینچا اور انہوں نے یہاں اپنے بیٹے کے لیے ایک شاندار عمارت بنوانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ عمر حیات نے اپنے قریبی عزیز سید حسن شاہ کو اس شاندار عمارت بنانے پر مأمور کیا۔ سید حسن شاہ کے ساتھ مختلف مقامات کے مشہور فنکار بھی مأمور تھے، جنہوں نے 10 سال تک اس کام کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ ان میں اس وقت کے مشہور کاریگر رحیم بخش پرجا اور الہی بخش پرجا بھی شامل تھے، جو ماہر منبت کار تھے۔ انہوں نے لکڑی، سنگ مرمر اور شیشے کا ایسا شاندار کام کیا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ اش اش کر اٹھی۔ دوسرے کاریگروں میں شامل مستری احمد دین نے، جنہوں نے اینٹوں کا کام کیا، نیاز احمد جلندری نے سٹکوں، جبکہ جان محمد نے فریسکو کا کام بہترین طریقے سے انجام دیا۔ تعمیر کا کام 1923 سے شروع ہو کر 7 سال کی شبانہ روز محنت اور زرکثیر خرچ ہونے کے بعد 1930 میں ختم ہوا۔ اس کے تعمیر نے اہلیان چنیوٹ کو ششدر کر دیا، جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ گارے مٹی اور لکڑی کے مرکب سے کسی جڑواں زیور جیسی خوبصورت عمارت بھی کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اس کے لاجواب جھروکے، منابت کاری، دروازے کے کام، پتھروں کے نقوش کے پنجاب کے کاریگروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لکھنے والوں نے ضلع قصب میں ایک مقامی عجوبہ قرار دیا، لیکن شمعی قسمت کے اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد کچھ احباب نے ذرا پہلے بھی لکھا ہے۔ 1935 میں شیخ عمر حیات وفات پا گئے اور شیخ عمر حیات کا اکلوتا بیٹا گلزار محمد اس وقت 15 سال کا تھا۔ غم سے نڈھال شیخ عمر حیات کی بیوی نے یہاں نہ رہنے کا فیصلہ کیا اور کافی عرصے سے یہ محل بند پڑا رہا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ماں بیٹا محل میں منتقل ہو گئے اور گلزار نے 1937 میں 17 سال کی عمر میں اس محل میں دھوم دھام سے شادی کی، جسے چنیوٹ کے بزرگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ اس جیسی شاندار تقریب بھر کبھی نہ ہوئی، مگر جو نصیب میں لکھا ہو وہ ہو کے رہتا ہے۔ ولیمے کے دن صبح گلزار محمد کی لاش غسل خانے کے فرش پر پڑی ملی،
کہتے ہیں کہ اس کی وجہ غسل خانے میں نصب حمام میں استعمال ہونے والے کوئلے سے زہریلی گیسوں کا اخراج تھا، جس کی وجہ سے گلزار دم گھٹنے سے انتقال کر گیا۔ بہت سے تو ہم پرست لوگوں نے اسے جنات کا کام قرار دیا۔ بیوہ ماں نے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھنے دیا، محل کے دالان میں ہی دفن کروا دیا۔ اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر سن کر گلزار محمد کی والدہ کو ایک بڑا صدمہ لگا۔ وہ برداشت نہ کر سکیں اور جلد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ گلزار محمد اور ان کے والدہ دونوں کو ایک ساتھ عمارت کی برآمد میں دفن کر دیا گیا۔ شروع میں شیخ خاندان کے لوگوں نے اس محل پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کچھ واقعات پیش آئے۔ وہ یہ سوچ کر یہاں سے چلے گئے کہ شیخ خاندان کے لیے ایک منحوس جگہ ہے۔ اس دوران میں ان کے ملازمین 2 سال یہاں رہتے رہے اور جلد ہی یہاں کا حصہ بن گئے۔ پھر کئی دہائیاں گزر گئی، یہ محل یوں ہی ویران پڑا رہا۔ ایک عرصہ بند رہنے کے بعد شہر کے چند موذین نے یہاں یتیم خانہ کھلوا دیا، لیکن اسے بھی جلد بند کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے اس کی اوپر والی 2 منزلیں 1993 میں شدید طوفان اور بارش کی وجہ سے گر گئیں، جس نے ساری عمارت کو کافی حد تک نقصان پہنچایا۔ وہاں کے کچھ لوگوں کے مطابق بالائی 2 منزلیں کو میونسپل کمیٹی نے عمارت کو بچانے کی غرض سے ڈھا دیا تھا۔ جتنی محنت سے اسے بنایا گیا تھا، اتنی ہی بے دردی سے اسے تباہ کیا گیا۔ لوگوں نے اس کے دروازے نکال لیے، فریسکو آرٹس ورک کو نقصان پہنچایا گیا اور کھڑکیاں اور سنگ مرمر کو بھی نہ چھوڑا۔ چنیوٹ کے تاج محل کا سامان پشاور، لاہور اور کراچی میں بکتا رہا۔ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے 1990 میں اس وقت کے جنگ کے ڈپٹی کمشنر محمد اطہر طاہر نے اس عمارت کو سرکاری تحویل میں لے کر یہاں سے ناجائز قبضہ ختم کیا اور اسسٹنٹ کمشنر کو اس کی ازسر نو تعمیر کا کام سونپا۔ قبضہ مافیا کی وجہ سے اس کی تاریخی اہمیت ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن چنیوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر محمد امجد ثاقب نے مقامی تاجروں کے ساتھ مل کر فنڈ اکٹھا کیے اور اس کی مرمت کروائی، جس سے اس محل کو عارضی ہی صحیح لیکن ایک نئی زندگی مل گئی۔ ضلع حکومت کی جانب سے گلزار منزل کو لائبریری اور میوزیم بنانے کا فیصلہ ہوا، پھر اسے ہر عام و خاص کے لیے کھول دیا گیا۔ میونسپل لائبریری اور مقامی لوگوں کی طرف سے ہزاروں کتابیں یہاں رکھوائی گئیں۔ اس وقت اسے میونسپل کمیٹی نے سنبھال رکھا ہے۔ اس عمارت کو لائبریری، ثقافتی مرکز اور میوزیم ہونے کا درجہ حاصل ہے، لیکن نام کا کہ ان کا تمام کتابیں اور میوزیم کا سامان نچلی منزل میں بند کر دیا گیا۔ حکومت کی دلچسپی اس تاریخی ورثے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ گلزار منزل میں واقع لائبریری کا نام شیخ عمر حیات لائبریری رکھا گیا اور بعد میں میونسپل کمیٹی نے عمارت پر مزید رقم لگانے سے انکار کر دیا۔ بدقسمتی سے اس وقت عمارت کی حالت خستہ ہو چکی ہے۔ عمارت کی بیرونی دیواروں میں دراڑیں آ چکی ہیں، بارش کی وجہ سے لکڑیاں اپنے رنگ بھی کھو چکی ہیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ عمارت کی بالائی منزل آہستہ آہستہ گر رہی ہے اور اب یہاں میرے جیسے چند سیاحوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات بہت اچھی لگی ہوں گی، اور اس طرح کی اور بھی معلومات کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن پر اوکے کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔